بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال تعالی ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے آج جمعے کے اس بابرکت دن میں، اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، نئے سال کا افتتاح ہوتا ہے اسی مہینے سے۔ جیسے آج اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک بہت بڑا دن ہے اور ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ایسے ہی آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت کے اعتبار سے بھی آج کا دن بڑی تاریخ کا حامل ہے اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آج ہی کے دن مسلمانوں کے امیر المومنین اور دوسرے نمبر کے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج ہی کے دن وفات پائے اور آج ہی کے دن ان کا انتقال ہوا۔ نیا سال شروع ہوا اور نئے سال کے پہلے ہی دن تاریخ اسلام کو ایک بہت بڑے سانحے سے حادثے سے گزرنا پڑا۔ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عمر کی وفات، حضرت عمر کی جدائیگی، حضرت عمر پہ خلافت کا ایک عظیم الشان دور کا خاتمہ، اختتام، اس کا اینڈ آج ہی کے دن ہوا، پہلے ہی دن محرم الحرام کے پہلے ہی دن ہوا ہے۔ اور اگرچہ کہ حضرت عمر پر جو اٹیک ہوا تھا، جو ان پر حملہ ہوا تھا، وہ 27 ذی الحجہ کو ہوا تھا، آج سے 3 دن پہلے، لیکن اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب رہی، آپ اس زخموں کا مقابلہ کرتے رہے اور اس حملے سے متاثر رہے، بیماری بڑھتی گئی، جسم مبارک میں زہر پھیلتا گیا، جس خچر سے وار کیا گیا تھا اس خچر کو، اس ہتھیار کو، اس آلے کو بہت پہلے سے زہر میں ڈبا کے رکھا گیا تھا، اس کی تیاری کی گئی تھی اور ایک مضبوط پلاننگ کے تحت اور منصوبہ بند طریقے کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک ہوا اور آپ اس حملے میں زخمی ہوئے اور ان زخموں کی آپ تاب نہ لا سکے اور 3 دن تک مقابلہ کرتے رہے بیماری سے، اس زخموں سے، اور یکم محرم الحرام کو بلا آخر ان کی شہادت ہو گئی، ان کی موت ہو گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی شہادت ہے جو ہم اکثر مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، گزشتہ جمعے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی زندگی پر بات کی تھی، کیونکہ 17 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ اس سے پہلے والے مہینے ہی میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی اور بالکل ٹھیک اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو ان کی بھی شہادت۔
اس لیے ان کی شہادت کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے سیرت عمر فاروق کو بیان کریں گے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک اسوہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے اپنے اندر ایمان کی تازگی محسوس کر سکتے ہیں، ہم اپنے عمل کے زندگی کو اور اپنے عمل کی طاقت کو حضرت عمر کی زندگی سے سبق لے کر آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ہم اپنے اندر بھی وہ گر اور وہ قائدانہ صلاحیت، وہ لیڈرشپ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے دی تھی، وہ اس کا کچھ حصہ ہم ان کی زندگی کو سن کے پا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس مسجد میں بھی الحمدللہ ہر سال اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرنے کا ایک رواج ہے، ایک معمول ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی تھے، اتنے بڑے صحابی تھے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کو سن لینے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت عمر کا کتنا بڑا مقام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ مجھ پر بند کر دیا ہے، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے قیامت تک۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت۔ اب وقت کم ہے، قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اگر اور دنیا کو لمبی کرنا ہوتا اور دنیا کے نظام کو چلانا ہوتا، قیامت کو اور دور کرنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے سلسلے کو ختم نہیں کرتا، نبیوں کا سلسلہ باقی رہتا۔ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا اس لیے کہ اب یہ دنیا کا نظام بھی اینڈ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس طرح تعریف کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ نبی نے بارہا کہا ہے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتے، کوئی نبی ہوتا اگر میرے بعد، تو وہ کون ہوتے؟ پورے 1,24,000 صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام نے جس صحابی کا نام لیا، لو کان بعدی نبی لکان، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اندر، رسول کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں، جو کمالات ہوتے ہیں، جو قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو لیڈرشپ کے گن ہوتے ہیں، جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور جو ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیت، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت، اگر کسی کے پاس پورے طبقے صحابہ میں کامل درجے کی اگر کسی کے پاس ہے، تو وہ کس کے پاس تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ نبی ہوتے اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا، نبی فرما رہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنے زبردست صحابی تھے، ایسے صحابی تھے کہ اسلام کے آغاز میں، ابتدا میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، مسلمان چھپ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کہیں دشمنوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ مسلمان یہاں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے، قریش مکہ کو پتہ نہ چل جائے کہ مسلمان یہاں عبادت کر رہے ہیں، ڈر ڈر کے عبادت کرتے تھے۔ اس اثنا میں، ابتدائی دنوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی، نبی یہ دعا کرتے تھے، تہجد میں اٹھ کے، راتوں میں اٹھ کے دعا کرتے تھے
کیا دعا کرتے تھے؟ نبی دعا کرتے تھے، اے اللہ اس اسلام کو، اس دین کو، اس مسلمانوں کی جماعت کو ابو بکر عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے، دو شخصیتیں تھیں پورے مکے میں، پاورفل شخصیت، اسٹرانگ شخصیتیں، جن کا سکہ تھا، جن کا بول بالا تھا، جن کی قیادت تھی، جو سردار تھے، جن کے پاس بلند حوصلے تھے، جن کے پاس بلند ہمتیں تھی، وہ جس خیمے میں بھی ہوتے تھے لوگ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ جب تک یہ دونوں ایک طرف تھے، کفار کے خیمے میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، یہ دونوں جب تک ایک جگہ تھے ان کا پلڑا بھاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک شخصیت کو، آپ جس کو مناسب سمجھے، آپ جس کو بہتر سمجھے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دیجئے اور اسلام کو طاقت بخش دیجئے، اسلام کو نصرت عطا کیجئے ان دونوں کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ یہ دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالآخر نبی کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ ابو جہل تو بیمان ہو کے مر گیا، چچا ہونے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود نبی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی، نبی کی دعا عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے، جب حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے، وہی مسلمانوں کا مشورے گاہ تھا، وہی مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، دار ارقم جو صحابی کا مکان تھا، اسی میں بیٹھے ہوئے تھے حضور اور کچھ صحابہ کرام۔ وہاں پہنچے حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ حضرت عمر کو دیکھ کر کانپتے تھے، لوگ ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کا اتنا دبدبہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے پہ شیطان کی بھی مجال نہیں ہے، شیطان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے سے گزرے جس راستے سے عمر گزرتا ہے۔ یہ دبدبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اشجاعت تھی، ڈرتے تھے لوگ مکے کے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر صحابہ تھے، رسول اللہ تھے، دیکھا گیا، تحقیق کی گئی کون ہے دروازے پر، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دروازے پر عمر ٹھہرے ہوئے ہیں، عمر ہیں دروازے پر۔ اسباب کی دنیا میں صحابہ کرام تھوڑا پریشان ہوئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے، جلال والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، مسلمانوں کا تعاقب کر رہے تھے، ایک جنگ کی کیفیت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا صحابہ اور کہا کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، اگر عمر آج اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اس کا ویلکم کریں گے، اور اگر عمر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو پھر ہم بھی اس کا مقابلہ کریں۔ نبی نے ہمت دلائی، اندر بلایا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بٹھایا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، تفصیل ہے ان کے اسلام لانے کی، وہ اس وقت سنانا مقصود نہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں نے جم کر ایسا بلند نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، کہ اس نعرے کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کے خیمے میں جو طاقت اور جو قوت پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک اسلام تنہا
ایک مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے خطے خطے میں پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اور صبح قیامت تک پھیلے گا۔ جو جوش، جو جذبہ صحابہ میں حضرت عمر کے ایمان کو لے کے پیدا ہوا، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد وہ آخری دن تھا، اس کے بعد پھر کبھی مسلمانوں نے چھپ کر نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد پھر کبھی مسلمانوں نے چھپ کر قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اگر ہم حق پہ ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آج سے ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، چھپ کے عبادت نہیں کریں گے۔ علل اعلان نماز پڑھا اور اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا اعلان برملا کیا، پورے مکے میں گھوم گھوم کے کیا کہ میں نے مسلمان اسلام قبول کر لیا اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طوق کو پہن لیا، میں محمد کا دیوانہ اور غلام بن گیا ہوں۔ اگر کسی کی ماں نے کسی ایسے بچے کو جنم دیا ہو جس کے اندر یہ ہمت ہو، یہ طاقت ہو کہ وہ عمر کو روک لے اور عمر کو اسلام سے دور کر لے، اگر کوئی ایسا پورے مکے میں پیدا ہوا ہے تو وہ آگے آئے۔ یہ اعلان کیا، ابو جہل سے اعلان کیا، ابو جہل کو جا کے اپنے ایمان کی دعوت کے بارے میں بتایا ابو جہل سے کہ میں نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے اسلام سے اسلام کو قوت ملی، اسلام کو طاقت ملی، اسلام کو شجاعت ملی، اسلام کو نصرت ملی، اسلام کو بہادری ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مراد رسول ہے، ہم سب لوگ نبی کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر مراد رسول ہے۔ ہم سب نے نبی کو چاہا ہے، نبی کو چاہ کر، نبی کو پسند کر کے نبی کے غلامی کو قبول کیا ہے، ہم مرید ہیں، لیکن حضرت عمر کیا ہے؟ مراد رسول ہے۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے چاہا ہے، اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر کی اسلام کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں اٹھ کے کی ہے، تہجد میں رو رو کے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہوئے۔ بہت بڑے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، اور گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ 22 لاکھ مربع زمین پر مسلمانوں کی حکومت کرنے والا اگر کوئی حاکم تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اسلام کے زیر اثر آ گئی۔ کس کی دور میں فتح ہوئی تھی؟ عراق حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، شام حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، دمشق حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، ایران حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا۔ مدینہ اور مدینے سے لاکھوں میل کے دور دور علاقے اسلام کی آغوش میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ ایران جو اسلام دشمن طاقتوں کا سپر پاور تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران کی فضاؤں میں بھی اللہ اکبر کی اذانیں گونجے گی۔ اللہ نے وہ فریضہ بھی اور وہ خواہش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مکمل پھیلتے گیا، اسلام پھیلتے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست حاکم مسلمانوں کو عطا کیا، انصاف پسند بادشاہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو ان کو کامیابی ملی، جو فتوحات ملے، جو نظام حکومت انہوں نے بنایا، وہ ایسے ہی نہیں بنایا میرے دوستوں۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ کی توجہ ان کے ساتھ تھی۔ فوجی نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا،
آج جو پوری دنیا کا فوجی نظام، فوجی سسٹم ہے، اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرحدی نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، بارڈرز کی نگرانی، بارڈرز کی حفاظت، اور بارڈرز پہ فوجوں کو، دستوں کو ٹھہرانے کا جو طریقہ ہے، جو ترتیب ہے، جو اس کے پروٹوکولز ہے، اور جو اس کے ہدایات اور شرائط ہے، وہ سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی نے بنائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے۔ ایک ملک کے دوسرے ملکوں کے درمیان جو روابط ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، جن کو سفارتی نظام کہا جاتا ہے، وہ سفارتی نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے، جو آج بھی پورے دنیا میں قائم ہے اور باقی ہے۔ خطوط کا نظام، لیٹرز، ایک جگہ سے دوسری جگہ لیٹرز منتقلی کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جتنی چیزیں ایک ملک کو چلانے کی ہوتی ہے، یہ جو وظیفہ ہے، پینشن دیا جاتا ہے، حکومتوں میں بھی کوئی آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو پینشن دیا جاتا ہے، یہ وظیفے کا نظام بھی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ جو چیزیں ملک چلانے کے لیے ضرورت جن جن چیزوں کی ہوتی ہے، ان سب کا نظام اور ان سب کی موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر چیزوں کے، اب وہ باقی ہیں، آج بھی ہر ملک میں باقی ہے، چونکہ انہوں نے بنائے ایسی چیزیں کہ ایک ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، ایک سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، اور ملکوں نے اس کو باقی رکھا ہے۔ کورٹ کا نظام، عدالتوں کا نظام بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نظام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی۔ مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایسی بڑی بڑی مالدار طاقتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہے، سپر پاور طاقتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہے، سارا مال مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے، مال غنیمت میں جمع ہو رہا ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، قحط کا دور نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں مال کی کمی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کمی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو فتوحات کا دور ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کا دور ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بیت المال بھرا ہوا تھا، بینک بیلنس بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سادگی کی ایسی مثال اور ایسی نظیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے، دنیا کے قائدین کے لیے بھی، دنیا کے لیڈروں کے لیے بھی، کہ اگر پیسہ نہ ہو تو سادگی اختیار کرنا، اور اگر غربت میں ہو تو سادگی اختیار کرنا، یہ تو آسان ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود، ہر چیز کی فراوانی کے باوجود سادگی اختیار کرنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، یہ جگر گردے کی بات ہے میرے دوستو، یہ عمر جیسا شخص ہی کر سکتا تھا، اور عمر نے کیا۔ امیر المومنین ہیں، اور جو کپڑے پہنتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے کپڑوں پر جو پیوند ہوتے تھے، پیوند کا مطلب کپڑا پھٹ گیا تو اس کو سی دیا جاتا تھا، جو پیوند ہوتے تھے ہم گنتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے حضرت عمر کے شاہی جوڑے پر جو پیوند لگے ہوئے تھے اس کو گنا، 18 پیوند، 19 پیوند حضرت عمر کے کپڑوں پہ تھے، جو انہوں نے اپنے کپڑوں کو سی لیا تھا پھٹ جانے کی۔ لیکن کسی صحابی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر سے کہے کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ سے بڑے بڑے لوگ عزت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑے بڑے بادشاہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کم سے کم کپڑے تو صاف پہن لیتے، اچھے پہن لیتے، عمدہ پہن لیتے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی بولنے، کسی صحابی کو ہمت نہیں ہوئی، حضرت عثمان کو ہمت نہیں ہوئی، حضرت علی کو ہمت نہیں ہوئی، بڑے بڑے صحابہ، کیونکہ ان کا دبدبہ تھا، ان کا رعب تھا ایسا، ان کا جلال تھا ایسا حضرت عمر کا۔ ایسی سادگی کے ساتھ حکومت کرتے تھے، کوئی انصاف سے محروم نہیں تھا، انسان کو انسان، جانوروں میں بھی انصاف تھا حضرت عمر کی بادشاہت کی برکت سے۔
جانوروں میں بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، جانوروں میں بھی انصاف کے خلاف کام نہیں ہوتا۔ راتوں میں اٹھتے تھے، بھیس بدل کر گشت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب اللہ نے اقتدار دیا ہے، مسلمانوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، تو یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ عمدہ محلوں میں بیٹھ کر، گدوں میں بیٹھ کر، عمدہ کھانے کھا کر، عمدہ سواریوں میں بیٹھ کر، عمدہ کپڑے پہن کر مسلمانوں کی حکومت نہیں کی جاتی ہے۔ نبی نے تو کہا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے، قوم کا جو بادشاہ اور لیڈر ہوتا ہے، وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ خادم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے رہے، ہاتھ بن کے رہے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی فکر میں رہے۔ حضرت عمر دن میں حکومت کرتے تھے اور رات میں بھیس بدل بدل کے، کپڑے اوڑھ کر، کپڑا منہ چھپا کر، لوگوں کے گھروں میں جا کے کھٹکے مار مار کے اپنی رعایا کے مسائل کو سنتے تھے اور حل کرتے۔ کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتے، کسی کو پریشان حال ہو، کسی کو پریشانی کے ساتھ رات گزارنے نہیں دیتے۔ تاریخ میں کتنے واقعات ہیں، آپ ماریے نیٹ پر، حضرت عمر کے گشت کے واقعات، راتوں کے گشت کے واقعات پڑھیے، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات میں گشت کر رہے تھے مدینے میں، ایک علاقے میں، ایک محلے میں، تو ایک گھر سے جو ہے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کو سن کر ٹھہر گئے، اپنے ساتھیوں سے کہا، جو ساتھ میں تھے ان سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ اندر گئے تو ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے چولہا جلا ہوا ہے، اور چولہے پر ایک چھوٹی سی ہانڈی ہے، اس ہانڈی پر پانی ابل رہا ہے، اور اس کے بچے بازو بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس سے کہ تو کیسی ماں ہے کہ بچے رو رہے ہیں اور تو اس کو کھانا نہیں کھلا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اس عورت کے۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے کہ میں بچوں کو تو صرف بہلا کر پھسلا کر سلا رہی ہوں، جس ہانڈی کو میں نے چولہے پہ رکھی ہے اس میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے، بچوں کو دھوکہ دے رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ کھانا بن رہا ہے، سو جاؤ، تاکہ بچے انتظار میں سو جائے اور رات کٹ جائے۔ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانا نہیں ہے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ جب یہ حال دیکھا امیر المومنین نے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوری واپس گئے بیت المال کو، اور اپنے کندھے پر غلے کا، اناج کا بوریا اٹھایا۔ اس زمانے میں جو بھی غذا ہوتی تھی کھانے کی وہ اپنے کندھے پر اٹھایا۔ غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں اٹھا رہے ہیں یہ بوجھ؟ مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لوں گا، میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اپنے غلام سے کہ آج تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن کل محمد الرسول اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے عمر کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے تیری لیڈرشپ میں اور تیری حکمرانی میں میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، بتا اس وقت میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا تو اس وقت میرا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے گا؟ خود اٹھایا، بوجھ اٹھا کے لے کے آئے، اور اپنی نگرانی میں اس گھر میں کھانا بنوایا، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کی بھوک کو دور کیا، بچوں کے خوشی پر، بچوں کے چہرے پر خوشی کے آثار کو دیکھا، اور اطمینان کی سانس لی۔ بڑھیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس کے گھر پہ آیا ہے اور جو کھانے کا انتظام کر رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے، جو مسلمانوں کی یہ خبر گیری کر رہا ہے۔ ایسے واقعات بے شمار واقعات ہیں میرے پاس، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا عظیم لیڈر دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ آگے پیدا ہوگا قیامت تک۔ جو صلاحیتیں، جو بہادری، جو قوم کا درد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ انصاف، میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ نظام حکومت اتنا صاف شفاف چلاتے تھے
کہ ایک پیسے کا بھی خرد برد نہیں تھا. پوری سلطنت میں کسی وزیر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی مالی اسکیم کر سکے. ایسا نظام بنا دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایسا سسٹم بنا دیا تھا. حالانکہ وہ الیکٹرانک دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ فونوں کا دور نہیں تھا. حکومتیں پھیلتی گئی تو لوگ اتنے ہی دور ہوتے چلے گئے. مسلمانوں کا دارالحکومت مدینہ تھا اور مدینے سے ایران کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر دور تھا. کوئی اسباب نہیں تھے ایک دوسری جگہ تک پہنچنے، ایک دوسری جگہ تک خبریں پہنچانے. لیکن اس کے باوجود ایسا سسٹم بنایا تھا حضرت عمر نے کہ آج کی ترقی یافتہ حکومتیں بھی ایسا نظام نہیں بنا سکتی. پورے وسائل کے ساتھ اور پورے ذرائع کے ساتھ ایسا نظام نہیں بنا سکتی جو بے سر و سامانی کے عالم میں 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا سسٹم حکومت کا. ہم سب کو ان کی سیرت پڑھنا چاہیے. آج فرسٹ محرم ہے، ان کی شہادت کا دن ہے. 3 دن پہلے ان پر اٹیک ہوا، دشمنوں نے ان پر حملہ کیا. بازار میں ان کو نہیں مارا، گھر میں ان کو نہیں مارا. ان کی دیرینہ تمنا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر دعا میں یہ دعا مانگتے تھے حضرت عمر، اللہم ارزقنی شہادتن فی موتک شہادتن فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وموتن فی بلد حبیبک. یہ دعا کرتے تھے حضرت عمر، اے اللہ 2 چیزیں آپ سے مانگ رہا ہوں، کوئی چیز آپ سے نہیں مانگتا ہوں. آپ نے حکومت دی، بادشاہت دی، سلطنت دی. میں آپ سے محلات نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی اچھے کھانے نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی بینک بیلنس نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی اچھی بڑی چیز نہیں مانگ رہا ہوں. میں صرف آپ سے 2 چیزیں مانگتا ہوں. میری پوری زندگی میں جو میں نے اعمال صالحہ کیے، اچھے کام کیے، خیر کے کام کیے، لوگوں کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے 2 چیزیں عطا کر دیجئے. ایک تو یہ کہ آپ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کیجیے. میں شہید ہو کے مرنا چاہتا ہوں، میں بستر پر مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ میں امیر المومنین ہوں، مجھے ہو سکتا ہے کہ کئی ملکوں کو جانا پڑے، کئی شہروں کو جانا پڑے، لوگوں کے بارے میں معلومات کرنا پڑے، حکومتیں سنبھالنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں مدینے سے باہر بھی جاؤں اور مجھے جانا پڑے. اور گئے حضرت عمر، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میری موت مدینے میں آئے، میں ایسے وقت میں مروں کہ میں مدینے میں موجود رہوں. وَمَوْتًا فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ. اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد کی، اس عظیم قائد کی دونوں دعائیں قبول کی. اللہ نے انہیں شہادت بھی عطا کی اور جگہ کا بھی انتخاب اللہ نے ایسے کیا شہادت کے لیے. کل قیامت کے دن جب شہداء اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے اسی حالت میں جس حالت میں وہ شہید ہوئے تھے اللہ کے بارگاہ میں اٹھیں گے تو حضرت عمر بھی اٹھیں گے اور حضرت عمر کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے نبی کا مصلح آئے گا. کیونکہ حضرت عمر کو اس جگہ پر شہید کیا گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مسلمانوں کی اور صحابہ کی امامت کا فریضہ انجام دیا. وہ مصلح رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے آئے. اس لیے میرے دوستو یہ ایک جمعے میں ہم ان کی پوری سیرت بیان نہیں کر سکتے. 12 سال تک انہوں نے حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن ان کا قیمتی ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. ہمارے اندر بھی جذبہ ہے کہ ہم قوم کی خدمت کریں، ہونا چاہیے. ہم قوم کے خادم بن کے رہیں. بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے. خیر الناس من ينفع الناس. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جاب کرے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بزنس کرے. کچھ لوگ ایسے بھی ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے خادم بنے، مسلمانوں کی خدمت کریں، مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں، پالیٹکس میں جائیں، سیاست میں جائیں. اچھی چیز ہے، اسلام سے باہر وہ نہیں ہے، اسلام کے اندر ہی ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم عظیم لیڈر بننا چاہتے ہیں، ہم ایسے قائد بننا چاہتے ہیں
جو اللہ کی نظر میں ہم صاف ستھرے رہیں، رسول اللہ کی نظر میں ہم صاف ستھرے رہیں، بے داغ رہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیے، ان کی زندگی کو اپنائیے، تو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہم ایک قائد بھی بن سکتے ہیں، لیڈر بھی بن سکتے ہیں، اور ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری نسل کو اور ان کی نسل میں جتنے لوگ بادشاہ بنے ہیں سب کو عادل، انصاف پسند حکمراں بنایا، پورے خاندان میں، پوری نسل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ ان کے کچھ واقعات بتائے تھے، آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، بہت اسٹرانگ شخصیت ہے حضرت عمر، اپنے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی، اپنے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، زندگی سے۔ تمنا کرتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، سفر و حضر میں دو ہی ساتھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے حضور کے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مرنے کے بعد بھی میں اپنے حبیب کی معیت میں ہی رہوں، انہی کے ساتھ رہوں، خواہش تھی، تمنا تھی۔ جب ان کے اوپر اٹیک ہوا فجر کی نماز میں، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ایک شخص نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے پہ ناراض ہو کر حضرت عمر کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے اس نے تیاری کی، اور مسجد میں آ کے محراب کے اندر ممبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حسب معمول آئے تو اس نے حملہ کیا نماز کے دوران۔ جب حضرت عمر نماز شروع کرے، اللہ اکبر، فجر کی نماز مسجد نبوی میں، تو نماز میں مصروف ہوتے ہی اس شخص نے جو اپنے بغل میں ایک ہتھیار لیا ہوا تھا، زہر آلود ہتھیار، وہ باہر نکلا، لائٹ نہیں تھی، اندھیرا تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، لوگ نماز میں مصروف تھے، حضرت عمر بھی نماز میں تھے، وہ باہر نکل کے حضرت عمر پر حملہ کیا، ان کے پیٹ میں وہ چھرا اور وہ آلہ، نیزے دار آلہ بھونکا، 3-4 مرتبہ وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اللہ کی، رسول اللہ کی پیشین گوئی اب پوری ہو رہی ہے، میری خواہش اور تمنا پوری ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت عمر نے نماز کو نہیں توڑا، نماز کو کنٹینیو کرا، حملے کے باوجود۔ پیچھے بہت بڑے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن کو آگے کھینچا اپنی طرف، ان سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، نماز کو کنٹینیو کرو۔ حضرت عمر پر حملہ ہوا لیکن مسجد نبوی میں کسی شخص نے بھی نماز نہیں توڑی، حتیٰ کہ امیر المومنین نے بھی نماز نہیں توڑی، نماز کو مختصر پڑھایا گیا۔ سمجھ گئے تھے کہ حملہ ہوا ہے، حضرت ابو بکر تڑپ رہے، حضرت عمر تڑپ رہے ہیں اور نماز بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سمجھ گئے اور مختصر نماز پڑھائی، اور اس شخص نے جب بھاگنا چاہا، مسلمانوں کی صفوں کو پھلان کے بھاگنا چاہا، تو لوگ نماز ہی میں اس کو پکڑتے رہے، کوشش کرتے رہے، کئی لوگوں کو، کئی صحابہ کو اس نے زخمی کیا، 11-12 صحابہ اس زخمی میں شہید بھی ہوئے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں تھی اور مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ سے، تو بالآخر صحابہ نے اسے پکڑ لیا۔ تو وہ جب دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے تو اسی خنجر سے انہیں اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو اس نے مار دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ جاؤ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کرو کہ عمر جو ہے نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ عمر کی خواہش پوری کر دو۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو تو میں اپنے لیے رکھ لی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں کہ نبی کے اس پہلو میں، نبی کے دیار میں، نبی کے بازو میں دفن ہونا چاہتے ہیں تو میں اجازت دیتی ہوں، یہ جگہ میرے لیے تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ حقدار اگر کوئی اس جگہ کے ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ میرے دوستو، یہ سیرت ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً پڑھی ہے۔ یہی پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ایک بہت بڑی شخصیت کی شہادت سے ہو رہا ہے، اور پھر آگے 10 دن
10 دن کے بعد 10 محرم ہوگی، پھر ایک شہادت عظیم سانحہ کربلا پیش آیا ہے، اس کی بھی بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اسلام قربانیوں سے پہلا، شہادتوں سے پہلا ہے۔ ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، سیرت کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔